الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 54ویں 54 ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو کے موضوعات آپ تھمبنیل میں دیکھ چکے ہوں گے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ محترم و مکرم ناظرین، پچھلی قسط میں جس صورتحال کا تذکرہ کیا گیا، اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ صورتحال نازک تھی، کیونکہ ان کے لیے اپنی تاریخ کے اس نازک اور پیچیدہ موڑ پر دشمنوں سے ٹکراؤ کچھ زیادہ قابل اطمینان نہ تھا۔ انجام خطرناک ہو سکتا تھا۔ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا اور مسلمانوں کے 2 تبلیغی وفود نہایت بے دردی سے تہہ تیگ کیے جا چکے تھے۔ پھر بنی نذیر کے یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہ تھا اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے۔ مگر بیر معونہ کے المیے سے پہلے اور اس کے بعد حالات نے جو نئی کروٹ لی تھی، اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بدعہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے، اور ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ انتقام فزوں تر ہو گیا تھا۔ لہذا انہوں نے طے کر لیا کہ چونکہ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا تھا، اس لیے ان سے بہرحال لڑنا ضروری ہے، خواہ اس کے نتائج جو بھی ہوں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حی بن اخطب کا جوابی پیغام ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابن ام مکتوم کو مدینہ کا انتظام سونپ کر بنو نذیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں علم تھا۔ بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ادھر بنو نذیر نے اپنے قلعوں اور گھڑیوں میں پناہ لی اور قلعہ بند رہ کر فصیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے۔ چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے۔ بہرحال جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو بنو قریظہ ان سے الگ تھلگ رہے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی خیانت کی اور ان کے حلیف غطفان بھی مدد کو نہ آئے۔ غرض کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مصیبت ٹالنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی، جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کرو، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں۔ محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہیں پکڑا، بلکہ صرف 6 رات یا بقول بعض 15 رات جاری رہا، کہ اس دوران اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں۔ آپ نے ان کی جلا وطنی کی پیشکش منظور فرمائی اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ ہتھیار کے علاوہ باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں۔ بنو نذیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجاڑ ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لاد لے جائیں، بلکہ بعض نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی کونٹھنیاں بھی لاد لیں۔ پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور 600 اونٹوں پر لد لدا کر روانہ ہو گئے۔ بیشتر یہود اور ان کے اکابر مثلاً حی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق نے خیبر کا رخ کیا۔ ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی۔ صرف 2 آدمیوں یعنی یامین بن عمرو اور ابو سعید بن وہب نے اسلام قبول کیا، لہٰذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ غزوہ بنی نذیر ربیع الاول 4 ہجری اگست 625 عیسوی میں پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے پوری سورہ حشر نازل فرمائی، جس میں یہود کی جلا وطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا اور مال فی کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین و انصار کی مدح و ستائش کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنگی مسالے کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنا فساد فی الارض نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کو تقوی کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے۔ ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا فرماتے ہوئے اور اپنے اسماء و صفات کو بیان فرماتے ہوئے سورہ حشر ختم کر دی۔ عزیز دوستو، اب ذکر کرتے ہیں غزوہ بدر دوم کی۔ غزوہ بنو نذیر میں
کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اس سے مدینے میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا اور منافقین پر بد دلی چھا گئی۔ اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بدوؤں کی خبر لینے کے لیے یکسو ہو گئے، جنہوں نے احد کے بعد ہی سے مسلمانوں کو سخت مشکلات میں الجھا رکھا تھا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے داعیان اسلام پر حملے کر کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار چکے تھے، اور اب ان کی جرأت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کی سوچ رہے تھے۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ان بد عہدوں کی تعذیب کے لیے اٹھے بھی نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنی غطفان کے دو قبیلے بنو محارب اور بنو سالبہ لڑائی کے لیے بدوؤں اور اعرابیوں کی نفری فراہم کر رہے ہیں۔ اس خبر کے ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد پر یلغار کا فیصلہ کیا اور صحرائے نجد میں دور تک گھستے چلے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان سنگ دل بدوؤں پر خوف طاری ہو جائے اور وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف پہلے جیسی سنگین کارروائیوں کے اعادے کی جرأت نہ کر سکیں۔ ادھر سرکش بدو جو لوٹ مار کی تیاریاں کر رہے تھے، مسلمانوں کی اس اچانک یلغار کی خبر سنتے ہی خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا دب گئے۔ مسلمانوں نے لٹیرے قبائل پر اپنا رعب و دبدبہ قائم کرنے کے بعد امن و امان کے ساتھ واپس مدینے کی راہ لی۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے واپسی کے وقت آئندہ سال میدان بدر میں جس غزوے کے لیے للکارا تھا اور جسے مسلمانوں نے منظور کر لیا تھا، اب اس کا وقت قریب آ رہا تھا، اور جنگی نقطہ نظر سے یہ بات کسی طرح مناسب نہ تھی کہ بدوؤں اور اعراب کو ان کی سرکشی اور تمرد پر قائم چھوڑ کر بدر جیسی زوردار جنگ میں جانے کے لیے مدینہ خالی کر دیا جائے، بلکہ ضروری تھا کہ میدان بدر میں جس ہولناک جنگ کی توقع تھی اس کے لیے نکلنے سے پہلے ان بدوؤں کی شوکت پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ انہیں مدینے کا رخ کرنے کی جرأت نہ ہو۔ اعراب کی شوکت توڑ دینے اور بدوؤں کے شر سے مطمئن ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنے بڑے دشمن قریش سے جنگ کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ سال تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور احد کے موقع پر طے کیا ہوا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فرض تھا کہ میدان کارزار میں ابو سفیان اور اس کی قوم سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے نکلیں اور جنگ کی چکی اس حکمت کے ساتھ چلائیں کہ جو فریق زیادہ ہدایت یافتہ اور پائیدار بقا کا مستحق ہو، حالات کا رخ پوری طرح اس کے حق میں ہو جائے۔ چنانچہ شعبان 4 ہجری جنوری 626 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ کر اس طے شدہ جنگ کے لیے بدر کا رخ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 1500 کی جمعیت اور 10 گھوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور بدر پہنچ کر مشرکین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2000 مشرکین کی جمعیت لے کر روانہ ہوا اور مکے سے ایک مرحلہ دور وادی مر الزہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر خیمہ زن ہوا، لیکن وہ مکہ ہی سے بوجھل اور بد دل تھا، بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور رعب و ہیبت سے لرز اٹھتا تھا۔ مر الزہران پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا، قریش کے لوگوں، جنگ اس وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور بھی چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے چلو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے ہی لشکر کے اعصاب پر خوف و ہیبت سوار تھی، کیونکہ ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی قسم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے جنگ لڑنے کی رائے نہ دی۔ ادھر مسلمانوں نے بدر میں 8 روز تک ٹھہر کر دشمن کا انتظار کیا۔ اس کے بعد اس شان سے مدینہ واپس آئے کہ جنگ میں اقدام کی باغ ان کے ہاتھ آ چکی تھی، دلوں پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ماحول پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ غزوہ بدر موعد، بدر ثانیہ، بدر آخرہ اور بدر صغریٰ کے ناموں سے معروف ہے۔ غزوہ دومۃ الجندل۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے واپس ہوئے تو ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا اور پورے اسلامی قلم رو میں اطمینان کی باد بہاری چل رہی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے آخری حدود تک توجہ فرمانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے، اور اس کی ضرورت بھی تھی تاکہ حالات پر مسلمانوں کا غلبہ اور کنٹرول رہے اور دوست و دشمن سبھی اس کو محسوس اور تسلیم کریں۔ چنانچہ بدر صغریٰ کے بعد 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان سے مدینے میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاعات ملیں کہ شام کے قریب دومۃ الجندل کے گرد آباد قبائل آنے والے قافلوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور وہاں سے گزرنے والی اشیاء لوٹ رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے۔ ان اطلاعات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبا بن عرفتہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرما کر 1000 مسلمانوں کی نفری کے ساتھ کوچ فرمایا۔ یہ 25 ربیع الاول 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ راستہ بتانے کے لیے بنو ادرا کا ایک آدمی رکھ لیا گیا تھا جس کا نام مذکور تھا۔ دومت سرحد شام میں ایک شہر ہے۔ یہاں سے دمشق کا فاصلہ 5 رات اور مدینے کا 15 رات ہے۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر نکل گئے ہیں۔ جہاں تک دومۃ الجندل کے باشندوں کا تعلق ہے تو جس کا جدھر سینگ سمایا بھاگ نکلا۔ جب مسلمان دوما کے میدان میں اترے تو کوئی نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند دن قیام فرما کر ادھر ادھر متعدد راستے روانہ کیے لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پلٹ آئے۔ اس غزوے میں عوینہ بن حسن سے مصالحت بھی ہوئی۔ ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ حزم و تدبر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم رو اسلام میں امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات پیہم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھیں۔ چنانچہ منافقین خاموش اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ یہود کا ایک قبیلہ جلا وطن کر دیا گیا۔ دوسرے قبائل نے حق ہمسائیگی اور عہد و پیمان کے ایفا کا مظاہرہ کیا۔ بدو اور اعراب ڈھیلے پڑ گئے اور قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کیا اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آنا شروع ہو گئے۔ محترم ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی ایپیسوڈ میں غزوہ احزاب کا تذکرہ شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔